یونس علیہ السلام کی زندگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ آپ کے نام پر قرآن میں ایک پوری سورت ہے جس کا نام ہے سورہ یونس۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شہر نینوا کے باشندوں کی ہدایت کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ یہاں کے لوگ بت پرست تھے، کفر و شرک میں مبتلا تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں کفر و شرک سے منع فرمایا اور بت پرستی سے روکا، مگر انہوں نے آپ علیہ السلام کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا اور آپ کی دعوت کو جھٹلایا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں سیدھے راستے کی طرف لانے کی بہت کوشش کی، مگر انہوں نے آپ کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں خبردار کیا کہ تم لوگوں پر عنقریب اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ یہ سن کر شہر کے لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یونس علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس لیے یہ دیکھو کہ وہ رات کو شہر میں رہے تو سمجھ لو کہ کوئی عذاب نہیں آنے والا، اور اگر انہوں نے اس شہر میں رات نہ گزاری تو یقین کر لینا کہ اللہ کا عذاب ضرور آنے والا ہوگا۔ رات کو لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی یونس علیہ السلام شہر سے باہر تشریف لے گئے، اور واقعی صبح ہوتے ہی عذاب کے آثار نمودار ہونے لگے۔ چاروں طرف سے کالی بدلیاں نمودار ہوئیں اور ہر طرف سے دھواں اٹھ کر شہر پر چھا گیا۔ یہ منظر دیکھ کر شہر کے باشندوں کو یقین ہو گیا کہ عذاب آنے والا ہے۔ لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی تلاش و جستجو شروع کر دی کہ وہ ان کے ہاتھ پر ایمان لائیں گے، لیکن وہ کہیں بھی نہ ملے۔ اب شہر والوں کو اور زیادہ خطرہ اور اندیشہ لاحق ہو گیا، چنانچہ شہر کے تمام لوگ خوف خداوندی سے ڈر کر کانپ اٹھے اور سب کے سب اپنی عورتوں، بچوں، ہلاکِ مویشیوں کو بھی لے کر جنگل کی طرف نکل آئے اور رو رو کر صدقے دل سے یونس پر ایمان لانے کا اقرار کرنے لگے۔ شوہر بیوی سے، مائیں بچوں سے الگ ہو کر سب کے سب استغفار میں مشغول ہو گئے اور دربار الہی میں گڑ گڑا کر گریہ وزاری کرنے لگے۔ جو مظالم آپس میں کیے تھے ایک دوسرے کو معاف کر دیے، اور جتنی حق تلفیاں کی تھیں سب کی سب آپس میں معاف کر دیں۔ غازیے کے سچی توبہ کر کے اللہ عز و جل سے عہد کر لیا کہ یونس علیہ السلام جو کچھ خدا کا پیغام لائے ہیں ہم اس پر صدقے دل سے ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو شہر والوں کی بے قراری اور مخلصانہ گریہ وزاری پر رحم آ گیا اور عذاب اٹھا لیا گیا۔ ناگہاں دھواں اور عذاب کی بدلیاں رفع ہو گئیں اور تمام لوگ شہر میں آ کر پھر امن و چین سے رہنے لگے۔ اس واقعہ کو ذکر کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں ارشاد فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے، تو ہوئی ہوتی نہ کوئی بستی کہ ایمان لاتی تو اس کا ایمان کام آتا۔ ہاں، یونس کی قوم جب ایمان لائی ہم نے ان سے رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگی میں ہٹا دیا اور ایک وقت تک انہیں برتنے دیا۔ مطلب یہ کہ جب کسی قوم پر عذاب آتا ہے تو عذاب آ جانے کے بعد کسی قوم کی توبہ قبول نہیں ہوتی، لیکن یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب کی بدلیاں آ جانے کے بعد بھی وہ لوگ ایمان لائے تو ان سے عذاب ہٹا لیا گیا۔ عذاب ٹل جانے کے بعد حضرت یونس علیہ السلام شہر کے قریب آئے تو اپنے شہر میں عذاب کا کوئی اثر نہیں دیکھا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ اپنی قوم میں تشریف لے جائیے۔ آپ نے فرمایا، میں کس طرح اپنی قوم میں جا سکتا ہوں؟ میں تو ان لوگوں کو عذاب کی خبر دے کر شہر سے نکل گیا تھا، مگر عذاب نہیں آیا، تو اب وہ لوگ مجھے جھوٹا سمجھ کر قتل کر دیں گے، کیونکہ ان لوگوں کی روایت تھی جو کوئی جھوٹی گواہی دیتا یا جھوٹی بات کہتا اور اگر وہ سچ ثابت نہ ہوتی تو اس کو قتل کر دیا جاتا۔ آپ علیہ السلام یہ فرما کر غصے میں بھر کر شہر سے پلٹ آئے اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی روانہ ہو کر جب سمندر کے درمیان میں پہنچی تو ٹھہر گئی، نہ کشتی آگے بڑھتی اور نہ پیچھے۔ کشتی والوں نے اعلان کر دیا، ہماری کشتی میں کوئی ظالم گنہگار یا کوئی بھاگا ہوا غلام سوار ہے، یہ کشتی خود بخود رک جاتی ہے۔ ایسے آدمی کو چاہیے کہ خود کو ظاہر کر دے تاکہ اس کی وجہ سے سفر مصیبت نہ آئے۔ اس پر حضرت یونس علیہ السلام بول اٹھے کہ وہ بھاگا ہوا غلام گنہگار میں ہوں، کیونکہ اپنے شہر سے نکل کر کشتی میں سوار ہونا ایک طبعی خوف کی وجہ سے تھا، اللہ کے حکم سے نہیں تھا، اور اللہ کے حکم کے بغیر یوں چلے آنے کو یونس علیہ السلام کی پیغمبرانہ شان نے ایک گناہ قرار دیا کہ پیغمبر کی کوئی نقل و حرکت اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتی۔ بہرحال آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے دریا میں ڈال دو تو تم سب عذاب سے بچ جاؤ گے، مگر کشتی والے اس پر تیار نہ تھے۔ آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ یہ حسین نوجوان ہے، یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، یہ پاک دامن نوجوان ہے، یہ نوجوان بے گناہ ہے، اس کو کیسے سمندر میں پھینک سکتے ہیں؟ آخرکار انہوں نے قرآن اندازی کی جس میں یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ لوگوں کو اس بات پر تعجب ہوا اور کئی مرتبہ قرآن اندازی کی گئی، لیکن ہر بار آپ علیہ السلام کا نام ہی نکلا۔ ایک طرف قرآن اندازی میں نام نکلنے پر آپ علیہ السلام کو سمندر میں ڈالے جانے کا سامان ہو رہا تھا،
دوسری طرف ایک بہت بڑی مچھلی اللہ کے حکم سے کشتی کے قریب منہ کھولے موجود تھی کہ آپ علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں جگہ دے دے۔ آخرکار کشتی والوں نے آپ کو اٹھا کر پانی میں پھینک دیا اور اسی دوران ایک بہت بڑی مچھلی نے اللہ کے حکم سے آپ کو نگل لیا۔ آپ علیہ السلام 40 روز تک مچھلی کے پیٹ میں قید رہے، مگر اس حالت میں آپ علیہ السلام نے یہ آیت کریم تلاوت کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ علیہ السلام 40 روز تک مچھلی کے پیٹ میں ان آیات کی تلاوت کرتے رہے۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس اندھیری کوٹری سے نجات دی اور مچھلی نے کنارے پر آ کر آپ کو اگل دیا۔ مچھلی کے پیٹ کی گرمی سے ان کے جسم پر کوئی بال نہ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے قریب ایک درخت اگا دیا جس کے پتوں کا سایہ آپ علیہ السلام کے لیے راحت کا سبب بن گیا، اور ایک جنگلی بکری اللہ کے حکم سے صبح و شام آپ کے پاس آتی اور آپ اس کا دودھ پی لیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیا تو مچھلی کو حکم دیا، اس کو لے لو، لیکن ان کے گوشت پر تیرا حق نہیں ہے کیونکہ یہ تیری غذا نہیں ہے۔ جب مچھلی آپ علیہ السلام کو لے کر سمندر کی انتہائی نچلی تہہ میں پہنچی تو آپ علیہ السلام نے کچھ آہٹیں سنیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، یہ سمندری جانوروں کی تسبیح ہے، تو اس موقع پر آپ نے بھی تسبیح کی۔ جب فرشتوں نے آپ علیہ السلام کی تسبیح سنی تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، اے ہمارے پاک پروردگار، ہم کمزور سی آواز میں کسی سے آپ کا نام سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ میرا بندہ یونس ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا، وہ تو نیک بندے ہیں اور ان کی طرف سے ہر رات آپ کے پاس نیک اعمال پہنچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں یہ میری بہت اچھی تسبیح کرتے ہیں۔ پھر فرشتوں نے اللہ کے حضور حضرت یونس علیہ السلام کی سفارش کی تو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا تو اس نے آپ کو سمندر کے کنارے آ کر اگل دیا۔ جب آپ میں کچھ توانائی آ گئی تو آپ علیہ السلام اپنی قوم میں تشریف لائے اور سب لوگ آپ کے ساتھ انتہائی محبت کے ساتھ پیش آئے، آپ پر ایمان لائے۔ محترم عزیز ساتھیو، ہم سے بھی جب کوئی خطا سرزد ہو جائے تو ہم اللہ کے حضور سربسجود ہو جائیں تاکہ وہ ہماری لغزشوں کو معاف فرما دے۔ اللہ آپ کا اور میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔